شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اور بیوی عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری ممانی جو ہیں کہ بہن کے ساتھ کوئی بہن ہے تو آپ کے ساتھ آ سکتی ہے۔ شادی کے لیے نئے کپڑے زکوٰۃ میں بنا کے دے دیں، ہاں دے سکتے ہیں، یا شادی کے لیے جو نئے کپڑے بنائے تھے آپ وہ زکوٰۃ میں دینا چاہیں وہ بھی دے سکتی ہیں، آخر اس میں پیسے لگے ہیں نا۔ میاں بیوی صبح سفر کے لیے نکلنا ہے تو اس رات میاں بیوی اپنے مل سکتے ہیں؟ کسی نے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت نہ ملنا، سفر سے واپس آ کے ملنا، تاکہ سارا رستہ اس کے دماغ میں شاول سوال ہے۔ اچھا فتویٰ دیا اللہ کے بندے، تو حدیث میں ہے، حکم ہے کہ احرام باندھو، احرام باندھنے سے پہلے اگر بیوی ہو تو اس سے مل لو تاکہ تمہاری شہوت جو ہے، خیالات یا فاسد جو ہے وہ مٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ عبدالستار توسی صاحب سے آپ ملے ہیں، ہم نے تو کئی زندگی کا حصہ کٹے گزارا ہے، وہ جب بھی یہاں آتے تھے ہمیشہ میرے پاس رہتے تھے۔ ہم خواتین مردوں کی طرح مسا نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ایسا بھی کر سکتے، انہیں بالوں پر آگے بھی ہاتھ لا سکتے ہیں، اگر پیچھے لے جاتے تو یہ حکم تو نہیں کہ پیچھے سے بال اٹھا کے آگے لے آؤ، مسا کرنا ہے۔ بہرحال آپ جس جگہ کا کرایہ وصول کرتے ہیں اس کرائے پر زکوٰۃ دیں گے، جگہ پر نہیں۔ جو لوگ حیات انبیاء کے منکر ہیں دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو عالم یا مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میرا تو ایمان ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی، اور اسی طرح ہر گناہگار کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صلوا خلف کل بر وفاجر۔ میرے 4 بچوں کی موت ہو گئی تو لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں مریں گے جو آپ کو منحوس کہتے ہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا ہے کہ قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں، کوئی عالم نہیں ہے نا، مفتی ہے، تو ڈاکٹر تو آپریشن ہی کرتے ہیں نا۔ بہرحال وضو کے بغیر ہاتھ ہی لگا سکتے، یاد پڑھ سکتے۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ہے اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام، اور ہمارے ساتھی جو ہے سعید بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ یہ بھی کل آ چکا ہے وہی چٹھ ہے۔ حرم شریف میں ہمارے ملک کے مطابق جو چھپے ہوئے قرآن ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، باقی مطابع عام ہیں، اس لیے کہ باقی چوری نہیں کرتے، ہمارے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو بچے تو رکھے، تم اپنا قرآن خود لے کے اپنے ساتھ رکھ لو، کیا مشکل ہے؟ چھوٹے چھوٹے قرآن ملتے ہیں، جیب میں رکھ لو۔ آج کل تو پورا قرآن ٹیلی فون میں بھی فیڈ ہے، موبائل میں دیکھ کے پڑھتے رہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، حل کرایا، صفا مروہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گئی۔ دم جو ہے نا، یہ سامنے مکتب بنے ہوئے ہیں جمیعہ خیریہ کے، ان کو جا کے دے دو، یا بینک کا راج ہی میں دے دو۔ میری ہمشیرہ بھی مارے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ حنابلہ کے نزدیک ہاتھ اٹھانا۔ بہرحال یہ ائمہ کی اپنی اپنی ایک تحقیق ہے، اللہ سب پہ کرو رحمت اللہ، اسی پر اعتراض نہ کیا کرو۔ میں لندن میں رہتی ہوں، میرے پاس محرم کوئی نہیں جس کے ساتھ میں حج کر سکوں، آپ حج بدل کروا سکتے ہیں۔ بہرحال جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی قسم کھا کے توڑی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ میرا نام محمد زید ہے، میرا نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ الف بین قلوبکما واصلح ذات بینکما۔ اللہ نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اس کا نائب بن کے دنیا میں احکام شریعت نافذ کرے گا۔ وہ کام جو آدم علیہ السلام نے کی، جو انبیاء نے کی، ابھی تک تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کون سے کام ہیں۔ میرا اپنے سفر ملک کا ارادہ ہے، مشکلات ہیں اللہ دور فرمائے۔ یہاں تراویح کی نماز حرمین الشریفین 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر وطر کی نماز ہم ان کے امام کے پیچھے پڑھیں اور وہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائے، تم بھی اٹھا سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ تو افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں
مثلاً 50,000 یا 5 لاکھ حق المہر ہے، ضروری ہے کہ پیسے دے یا زیور بھی دے سکتا ہے؟ زیور بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز دے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر تسلی ہو کہ اس میں کوئی حرام نہیں ملایا گیا۔ احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا بدن پہ وہ جائز ہے۔ مجھے وضو کرتے ہوئے تھوک میں خون کے آثار نظر آئے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرے نمازیں پڑھتے رہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے؟ جب اللہ کے احکام پر چلو گے تو اس کا معنی ہے اللہ راضی ہے۔ جمعہ کے اندر خطبے میں جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے، جواب نہیں دینا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں جو قیام اللیل، وہ قیام اللیل الگ ہے اور 20 رکعت تراویح الگ ہے۔ حرم میں 20 رکعت بھی پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اس کو شہوت کا غلبہ ہوا، اس نے ہاتھ سے اپنا شہوت ظاہر کر دی، روزہ ٹوٹ گیا، توبہ بھی کرے۔ میری بہن کا نام آسیہ ہے، اس کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جن ہے، سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ بہرحال جو لوگ بغیر داڑھی کے امام ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ عمرے کے لیے ہم جس صابن سے غسل کرتے ہیں، عمرے سے پہلے اگر غسل کریں خوشبو والے صابن سے تو کوئی منع نہیں، احرام کے بعد خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کی تبلیغ کی توفیق دے۔ ایک عورت عمرے کر چکی ہے، بال کٹ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا اور کٹ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑھ جائے، فکر نہیں، یہ بڑھنے والی کھیتی ہے۔ جو لوگ 15 دن سے کم کے لیے آئے ہیں وہ بھی مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ امام جب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی طرح امام سلام پھیر کے فارغ ہو جائے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو آپ پھر سلام پھیریں تاکہ جلدی نہ ہو جائے۔ اگر امام سے آپ نے پہلے گردن پھیر دی تو نماز ہی چلی جائے گی۔ نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ پڑھ لیں، پورے مسجد میں جہاں مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جب طواف چل کے کیا ہے تو نے پھر بیٹھ کے کیوں پڑھو؟ بہرحال جگہ چھوٹی ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ صفوں میں اتصال ہو۔ حرم میں ایک سلام سے زیادہ پڑھ، ایک سلام بھی حدیث میں موجود ہے، لیکن افضل 2 سلام۔ بہرحال امام جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں جنازہ ہو جاتا ہے، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ اگر کسی کاغذ پہ اللہ کے نام لکھے ہیں جلا سکتے ہیں، احتیاطاً کہ بے ادبی نہ ہو۔ اگر کسی نے خودکشی کی ہے، بہرحال یہ بری موت ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح خودکشی کرے گا قیامت میں اسی طرح وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، لیکن اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کافر تو نہیں ہو گیا نا، گناہ کی، اللہ معاف کر دے۔ اگر مسلمان خودکشی کرے، نماز پڑھنا جائز ہے، باقی خودکشی کرنے والا گناہ گار تو ہے، کافر نہیں ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں البتہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ جو اس علاقے کے بڑے عالم ہیں علماء وہ نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو عالم بھی جنازہ پڑھنے نہیں آئے۔ ایک آدمی اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو، اس کو دادے کی زمین نہیں ملے گی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، پھر وہی رکھ دیتے ہیں، اللہ عالم۔ مولانا اورنگزیب فاروقی کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ نماز کے لیے لازمی بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ہو عورت کے، نفلی طواف میں بھی آگے کپڑا لٹکا دیں، چہرے کو لگے نہیں۔ عورت غیر محرم کے لیے طواف نہیں کر سکتی۔